اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ پہلا پارہ مکمل ہوا اور آج قرآن الکریم کی مختصر جو تفسیر کا سلسلہ ہے ہمارا، اس کا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ جلد ہی یقولو کہیں گے سفہاء بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کی قبلہ سے، التی وہ جس قبلہ پر کانو تھے وہ علیہا اس پر۔ قل آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیجئے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو جب اپنا رخ کرتے تھے کہ کدھر منہ کر کے عبادت کی جائے، تو آپ علیہ السلام اس طرح رخ کرتے تھے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ شریف بھی ہوتا تھا اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی رہتا تھا۔ تو جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آ گئے تو مدینہ جو کہ سمت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کی، اور 16 یا 17 مہینے مدینہ میں جب گزر گئے تو پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا۔ جتنے بھی پہلے دنیا سے انبیاء گزرے ہیں اور پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے، سب عبادت میں اپنا رخ جو کرتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جنہوں نے مل کر اپنے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام سے مل کر بیت المقدس کی تعمیر کی۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور بیت المقدس کی بہت زیادہ فضیلتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو برکت والا کہا ہے، اس جگہ کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ کوئی 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں بیت المقدس کی جہاں کسی نبی نے عبادت نہ کی ہو، اور کثرت سے وہاں انبیاء آئے، اور قبریں بھی بہت زیادہ ہیں انبیاء کرام کی۔ اور پھر بیت المقدس وہی جگہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پر بلایا گیا تھا، معراج شریف کروائی گئی تھی، تو آپ علیہ السلام پہلے بیت المقدس میں حضرت جبریل امین کے ہمراہ تشریف لائے تھے، اور آپ نے تمام انبیاء کرام کو 2 نوافل باجماعت ادا کروائے تھے، آپ نے امامت فرمائی تھی، اور وہ بیت المقدس تھا۔ تو بیت المقدس اللہ رب العزت کا محبوب ترین گھر ہے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب ہے اگر کوئی زیارت اور عبادت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے، اور وہ ہے بیت المقدس یا مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ، اور یا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد۔ ان 3 مساجد کی طرف انسان سفر کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کے علاوہ منع ہے۔ تو تمام مساجد میں اللہ رب العزت یہ تینوں جو مسجدیں میں ہیں، ان میں ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت بنایا، اور ان کی عبادات کو بہت اونچے درجے دیے ہیں۔ بعض علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 50 نمازیں پڑھی ہیں، اور اگر کعبۃ اللہ کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسا جیسے اس نے 1,00,000 نمازیں پڑھی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی جیسے اس نے
50,000 نمازیں پڑھی ہیں یا 50 نمازیں پڑھی ہیں، علماء اس طرح فرماتے ہیں۔ تو یہ تینوں مسجدیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اونچے شان اور درجوں والی ہیں، اور بیت المقدس کی اہمیت قرآن سے واضح ہے۔ بیت اللہ تو ظاہر ہے اب تا قیامت کی صبح تک یہ مسلمانوں کا قبلہ رہے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اس وجہ سے بھی، اور چونکہ تمام انبیاء کا وہ قبلہ رہا ہے اس وجہ سے بھی، اور وہاں زیادہ نبی آئے ہیں اس وجہ سے بھی بیت المقدس بہت محبوب ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے محبوب بندوں کی نظر میں۔ تو اس کی ساتھ بھی محبتیں ویسے ہی رکھنی چاہیے، اس کی بھی عظمت ویسی ہی کرنی چاہیے جیسے بیت اللہ کی عظمت دل کے اندر ہے، ادب دل کے اندر ہے۔ جیسے کہ صہیونی اور جو ایسے ہیں ظالم قسم کے یہودی، دہشت گرد یہودی، جیسے اب ان کا تسلط اچانک سے کسی بھی وقت ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیت المقدس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کا قتل عام اور آپس میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس گھر، اور بلکہ اللہ کے سارے گھروں کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں امن مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائیے، وہاں کے مکینوں کی حفاظت فرمائیے، یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اور بیت اللہ شریف کی طرف جب منہ کرنے کا حکم آیا تھا تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ جب آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے تو یہ بے وقوف طرح طرح کی باتیں کریں گے، کہیں گے کہ دیکھو جی ان کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو صرف ایک جواب دینا ہے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور پھر یہ ہے کہ اللہ جدھر کا حکم دے دے، ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کسی جگہ کے حکم کے تابع نہیں ہے، کسی جگہ کی طرف منہ کر کے ہم نے عبادت نہیں کرنی، ہم نے تو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے۔ اب جو بھی مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں تو وہ بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرو۔ تو کیونکہ جب مدینہ میں نبی علیہ السلام آئے تھے تو اہل کتاب یہود و نصارہ جو تھے بڑے خوش ہوئے کہ چلو خیر ہے، ہمارے اندر سے نبوت تو ختم ہو گئی، کیونکہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ سارے بنی اسرائیل میں تھے، تو کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے، اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب قبلہ بدل گیا تو اعتراض شروع ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، بنایا ہم نے کم تمہیں امتاً جماعت، وسطاً معتدل، یعنی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افضل ترین امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، ہماری کتاب قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے۔ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی عدالت میں لوگ پیش ہوں گے اور ایسا ہوگا کہ عوام جھوٹ بول دے گی، کہیں گی کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، تو اللہ رب العزت گواہی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لائیں گے، یعنی ہمارے لوگوں کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا پہلے انبیاء نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ تو یہ کہیں گے کہ پہنچایا تھا، تو وہ شور مچا دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بہت بعد آئے تھے، یہ کیسے جانتے ہیں کہ ہماری طرف کسی نبی نے کوئی پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ تو پھر یہ ہے کہ یہ امت کہے گی کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، ہم نے لاریب کتاب قرآن میں پڑھا تھا کہ تمام انبیاء اپنی امتوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آئے، پر کچھ نے مانا اور کچھ نے نہ مانا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول علیہ السلام ہوں کہ علیکم، تم پر شہیداً، گواہ، یعنی یہ امت باقی امتوں کی ایمان کی گواہی دے گی، باقی امتوں کے بارے میں گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء نے ان تک پیغام پہنچایا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، آپ علیہ السلام اس پر گواہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ
وما اور نہیں جعلنا بنایا تھا ہم نے قبلہ التی جو کنت آپ علیہ السلام تھے علیہ اس پر الا مگر لی تاکہ نعلم ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ممن ان لوگوں میں سے ینقلب جو پھر جاتے ہیں اعلی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. یعنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں نہیں تھے نا. آپ علیہ السلام بنو سلمہ کی ایک مسجد میں نماز عصر کا یا ظہر کا وقت وہاں آ گیا تھا. تو آپ نے نماز شروع فرمائی اور آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے. جبریل امین آئے اور آ کر انہوں نے بتا دیا نماز کے اندر ہی کہ قبلہ بدل گیا ہے. تو نماز کے اندر ہی آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا، وہ اس طرح کہ یوں سمجھی اتنا فاصلہ تھا کہ پہلی جو صف تھی یعنی نبی اسلام تو امام تھے نا، اس کے بعد پہلی صف میں اکابر لوگ تھے، بڑے عمر کے لوگ تھے، اس سے پیچھے جوان طبقہ تھا، اس سے پیچھے بچے تھے اور اس سے پیچھے عورتیں تھیں. تو عورتیں جو ہیں نا اس جگہ پر آگے جہاں پہلی صف تھی، یعنی اتنا یعنی قبلہ اتنا گھوم کر وہ اس طرف آ گئے، اتنا چینج ہو گیا. تو یہ ہے کہ قبلہ نماز کے اندر بدلا اور پھر جب قبلہ بدلا اور سارے لوگ جو آپ علیہ السلام کے پیچھے تھے وہ بھی ادھر انہوں نے رخ کر لیا. اور ایک بہت بڑا امتحان تھا جس کا ذکر یہاں ہوا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ بدلا ہے اس سے ہم نے ایک امتحان لینا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کون چلتا ہے اور کون ہے جو اپنی مرضیوں پر چلتا ہے. تو یہ کتنا بڑا صحابہ اکرام کے لیے امتحان تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امتحان میں کامیاب انہیں کیا. اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہاں سے نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اپنے اپنے گھروں میں اور محلوں میں جب گئے، کیونکہ دور دراز سے آپ علیہ السلام کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو آواز دے کر بتا دیا جہاں جہاں کہیں نمازیں ہو رہی تھی تو لوگوں کو بتا دیا کہ بھی اس طرح قبلہ بدل گیا ہے. تو بغیر تحقیق کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا. اور یعنی اس قدر صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اتباع کرنے والے تھے کہ ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت میں رخ قبلہ کی طرف اب کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا رخ ادھر ہی کر لیا. وَإِنْ اور یہ کہ کانت ہے یہ لَكَبِيرَةً بھاری بات الا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر هَدَى اللَّهُ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یعنی یہ انہیں بڑا مشکل لگا کہ پہلے بیت المقدس اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف. تو پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی کر دی کہ جن لوگوں کو اللہ نے راہ ہدایت پر چلایا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان. بعض لوگوں نے یعنی اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی عبادات میں اب تو یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہے تھے، تو اب ایسا ہے کہ وہ تو اب نہیں تھے دنیا میں. کتنے لوگ تھے جو دنیا سے جا چکے تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کسے کہ جو اہل کتاب تھے اور لوگ تھے کہ ان کا تو پھر کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوئی کیونکہ انہیں تو نصیب ہی نہیں ہوا بیت اللہ شریف کی طرف رخ. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں، یعنی ان کی عبادات بھی مقبول ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا رحیم مہربان ہے. قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے تھے تقلبہ بار بار پھرنا وجہ کا آپ علیہ السلام کے چہرے انور کا فی السماء آسمان کی طرف. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد کی طرف آتے تو آپ آسمان کو دیکھتے کہ جبریل امین کہیں پیغام لے کے تو نہیں آ رہے، قبلہ بدل گئے. کیونکہ آپ علیہ السلام کی دیری نا یہ خواہش تھی، کیونکہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو آپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ادھر ہی منہ کر کے عبادت کروں اور ہمارا بھی قبلہ بیت اللہ ہی بنے. تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے جبریل امین کی آمد کو
تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا فاپس البتہ نولین، ضرور ہم پھیر دیں گے کہ آپ کو قبلتاً ایسے قبلہ کی طرف ترضاہا کہ آپ پسند کریں گے اس کو، فولی پھر آپ پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ انور شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت، جدھر کو مسجد حرام ہے ادھر آپ اپنا رخ کر لیجئے۔ جب انسان بیت اللہ یعنی مسجد حرم میں ہوتا ہے، مسجد حرم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جو مسجد ہے، تو وہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف اسے منہ کر کے عبادت کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس آبادی سے باہر ہو جیسے اب یہاں ہم ہیں تو ہمارا رخ ادھر ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو فرمایا کہ پس آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، فولو پھر تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے شطرہ اسی سمت، یعنی کتنی اہمیت ہے نماز کی، عبادت کی، کہ قبلہ کی طرف جہاں کہ مسلمانوں کو الگ کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہر ایک قبلہ کا جو ہے نا اہتمام ضرور کرے۔ اور وَإِنَّ، اور بے شک الذین، جو لوگ فولو پھر تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی سمت، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک قبلہ کا بدلنا برحق ہے، مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح پتہ ہے، ان کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں وہ ان کا پہلے قبلہ بیت المقدس ہوگا اور پھر مسجد حرام ہوگا، یعنی بیت اللہ شریف ہوگے، تو انہیں پتہ ہے، اس کے باوجود وہ مانتے نہیں۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل، بے خبر عما، ان کاموں سے جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ ولئن، البتہ اگر اتیت، آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، بکل آیت، ساری نشانیاں، ما تبعوا، تو نہ وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش ہوتی تھی کہ اہل کتاب کے ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اگر آپ ساری بھی نشانیاں ان کے پاس لے آئیں گے تو کبھی بھی یہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ نہیں مانیں گے۔ وما انت، اور نہیں ہے آپ علیہ السلام بتابع، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلہ کے۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل غیر کی نقالی عبادات میں سخت منع ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنا لباس ان جیسا پہنے، اپنی چال چلن ان جیسا کر لے، اپنا بول چال ویسا کر لے؟ آپ دیکھیے کتنے ہی طبقات ایسے ہیں، کتنے ہی بچے بچیاں ایسے ہیں، کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے صرف اپنا بول چال، یعنی زبان ہماری اور ان کی ایک نہیں ہے، صرف زبان ان کی اپنائی تو چلتے چلتے سروں سے دوپٹے گئے، لباس آتا ہو گیا، اور بس یہ ایک ان کا معیاری زندگی بن گیا اور اسی پر وہ خوش ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اہل غیر کی نقالی نہیں کی، کبھی بھی، یعنی غیروں کی نقل سے سختی سے آپ خود بھی گریز کرتے تھے، بچتے تھے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ تو آپ نے جب پتہ کرایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعونیت سے نجات دی تھی، ہم اس کے شکرانے پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کے زیادہ ہم قریب ہیں ان کے نسبت۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری زندگی رہی تو آئندہ سال ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، مگر ایک نہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر جب آئندہ سال آیا تو آپ علیہ السلام تو اس جہان میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیشہ روزہ رکھا، ایک نہیں 2 روزے رکھے۔ اسی طریقے سے عبادات میں بھی آپ علیہ السلام نے ان کی نقالی کو ناپسند فرمایا اور ان کی جتنے بھی ان کے لباس، ان کا رہن سہن، اس سے بھی پرہیز کیا اور بچے۔ تو جب انسان اہل غیر کی نقالی اپناتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے، پھر ان جیسے کام بھی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کا پرہیز بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا والا ان اتبعت، اور اگر آپ پیروی کرنے لگ جائیں، وما بعضهم، اور نہیں ہے ان کے پاس،
बेताबीन पैरवी करने वाले क़िबलत बाज़िन बाज़ के क़िबला की, यानी उन्होंने भी अपने वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस की सिमत जो है ना वो बाँट रखी है। यहूदी कहीं और मुँह करके इबादत करते और ईसाई कहीं और। तो वलैन तबात, और अगर आप पैरवी करें अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, मिन बाद बात माँ जब जा चुका आपके पास मिनल इल्म, इन्नका बेशक आप इसाम इज़न उस वक्त लमिनल ज़ालिमीन अलबत्ता बेइंसाफ होंगे। यानी जितनी ये तो कभी तसव्वुर में भी इंसान नहीं ला सकता ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा कभी करेंगे, जो अल्लाह का हुक्म है उसी के मुताबिक आप करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने, चूँकि आप तो उस वक्त मुखातिब थे ना, आपसे खिताब था ना आप अलैहिस्सलाम से, लेकिन कहा हमें भी जा रहा है कि अगर अहले गैर की, काफिरों की इंसान ख्वाहिशात पर चलना शुरू कर दे तो ये है कि वो इंसान जालिम है और वो अल्लाह से बच नहीं सकता। अल्लज़ीना, जो लोग आते ना दी हमने उनको किताब यानी तौरात या इंजील, यारिफूना वो पहचानते हैं अपनी किताब को, कमा जैसे यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बच्चों को। यानी अहले किताब जो किताब पढ़े हुए हैं वो अपनी किताब के अहकाम को इतना समझते हैं जितना अपने बच्चों को समझते हैं। यानी जिस तरीके से इंसान अपनी औलाद को पहचानने में किसी किस्म की मुखालते में नहीं डरता। बहुत सारे लोगों में इंसान आराम से अपने बच्चे को पहचान लेता है, एक बाप एक माँ, तो ऐसे ही ये अपनी किताब को पहचानते हैं। वह इन्ना, और बेशक फ़रीक़न एक गिरोह, मिनहुम उनमें से लयक्तुमून अलबत्ता वो छुपाते हैं हक़ व सच को, वहुम यालमून और वो जानते हैं। अहले किताब को बहुत वाज़ेह पता है और बड़ी सच्चाई के साथ पता है कि मुसलमानों का इस्लाम बरहक है और नबी अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं और आपका क़िबला बरहक और सच्चा क़िबला है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी किताब के सच्चे अहकामात को छुपा लेते हैं और वो उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं। अल-हक़्क़ु, क़िबला का बदलना बरहक है, सच है। मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से। फ़ला तकूनन्ना, फिर ना हो जाए आप मिनल मुम्तरीन, शक करने वालों में से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया कि ये अहले किताब जो हैं ये इनकी बहुत सारी जैसे होता है दलाइल की वजह से कि ये बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं और ये ठीक नहीं, कहीं इसमें आकर मुसलमान शक व शुबा में न डाल जाए कि पता नहीं क़िबला अब ठीक भी है या नहीं। क़िबला का बदलना और कुरान जो अल्लाह की आखिरी किताब है, ये दोनों चीज़ें बरहक हैं और आप शक करने वालों में से न हों। तो यहाँ तक इस सबक को आप अच्छे तरीके से पढ़े और तहवील क़िबला के मुतालिक आप अपने ज़हन में इस बात को रखें कि क़िबला के एहतमाम का जब कुरान के अंदर इतना ज़ोर दिया गया है कि हमारे क़िबले की अहमियत पर, तो आप देखिए फिर इबादत की कितनी अहमियत है। क्योंकि क़िबला की तरफ मुँह करके इबादत जब इंसान करेगा तो फिर ज़ाहिर है क़िबला की जब इतनी अहमियत बयान हो रही है तो उस इबादत की कितनी अहमियत होगी। और फिर क़िबला का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उलमा फरमाते हैं शख्स के बारे में कि तो बहुत गुनाहगार और बड़े ही गलत काम करने वाला इंसान था, वो फौत हुआ और वो किसी फिर आलिम दीन को ख्वाब में भी आए। तो वो आलिम दीन इनको ख्वाब में आया तो उन्होंने पूछा भी अल्लाह जी ने आपके साथ क्या मामला किया। तो वो शख्स कहने लगा कि जब मैं दुनिया में ज़िंदा था तो मैंने कभी क़िबला की तरफ मुँह करके थूका नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मेरी ये अदा इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया और फरमाया कि तू था तो बहुत ही गलत, लेकिन तू हमारे क़िबला का बहुत अदब करता था, तो इस वजह से हम तुझे माफ़ कर रहे हैं। एक उलमा फरमाते हैं एक शख्स के मुतालिक कि वो बहुत कुंद ज़हन था, यानी उसे सबक वगैरह याद नहीं होता था जैसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसने कह दिया कि वो कभी भी क़िबला की तरफ पीठ करके नहीं बैठता था, कभी भी। तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अदब के सदक़े उसका ज़हन इस कदर खोल दिया और वो इतना ज़हीन फ़तीन हो गया। तो क़िबला का बहुत एहतमाम और अदब करना चाहिए। आप जो टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसमें भी देखें कि आपका मुँह जो है या आपकी कमर टॉयलेट में जाकर क़िबला की तरफ ना हो। बाज़ जगहों पर इस चीज़ का बिल्कुल नहीं ख्याल रखा जाता और रुख जो होते हैं टॉयलेट के
یا تو کمر ہو رہی ہوتی ہے یا منہ ہو رہا ہوتا ہے قبلہ کی جانب، تو اس چیز سے بہت بچا جائے۔ پیٹھ کر کے قبلہ کی طرف کبھی بھی نہ بیٹھے، پاؤں پھیلا کر قبلہ کی طرف نہ بیٹھے، تھوکے نہیں قبلہ کی طرف، ہم اسی سمت کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، قبلہ کا اہتمام کیا جائے۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔